نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوم، نماز قائم کرنا۔ سوم، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چہارم، حج بیت اللہ کرنا۔ پنجم، رمضان کے روزے رکھنا۔ اب میں اس حدیث کو لفظاً پڑھتی ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان۔ عن ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ جب ایک صحابی کا ذکر ہوتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، 2 صحابیوں کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اور جب زیادہ صحابہ کرام کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں۔ اس حدیث میں ابن عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہما کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر سے مراد عبداللہ بن عمر ہیں، اور ابن عمر کہنے کی وجہ سے یہاں حضرت عمر کی طرف اشارہ ہے، تو چونکہ 2 صحابہ کرام کا ذکر آ رہا ہے اس لیے حدیث میں رضی اللہ عنہما کا لفظ آیا۔ قال قال رسول اللہ، قال حضرت ابن عمر کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی، علی 5 باتوں پر، شہادت ان لا الہ، شہادت گواہی دینا، اللہ الہ کہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ مگر صرف اللہ، وان اور بے شک، محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وإقام الصلاة اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ میں ایک دفعہ دوبارہ مکمل حدیث دہراتی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ دہرا لیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، صحیح مسلم کتاب الایمان۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جبکہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔
صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب سے مروی ایک طویل حدیث میں ایمان کے 6 ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جو بڑے اہم امور پر مشتمل ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اسی طرح اس حدیث کو ام الحدیث کہنا زیبا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے۔ اس کے حال سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہ پہچانتا تھا۔ اس کے اس حال سے تعجب اس لیے ہوا کہ اگر وہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہوتا تو ہم اسے پہچانتے ہوتے، اگر مسافر تھا تو اس پر سفر کے کچھ آثار نظر آتے یا اس کے کپڑے میلے ہوتے۔ وہ شخص چلتے چلتے مجلس تک آ پہنچا، یہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کے کانوں پر رکھ دیں، اور اس نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، بشرطے کہ تجھے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اس جواب کو سن کر اس شخص نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس شخص کی بات پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے، جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس نے نبی کریم سے سوال کیا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اچھی ہو یا بری۔ یہ جواب سن کر اس نے پھر وہی کہا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی تجھے ایسی قوت حاصل نہیں کہ تو یہ سمجھتے ہوئے عبادت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ سمجھ کہ بلا شبہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس بارے میں برابر ہیں، یعنی نہ مجھے معلوم ہے نہ تم واقف ہو۔ پھر اس نے کہا، اچھا تو اس کی کوئی نشانی ہی بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نشانیاں کچھ یوں ہیں، عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں گی جو اپنی ماں کی سردار ہوں گی، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تو ننگے پیر ننگے بدن والے فقیروں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے کہ اونچے اونچے مکان بنا کر آپس میں فخر کریں گے۔ نشانیاں تو اس کے علاوہ بھی تھیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس سوال و جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں بہت دیر تک سوال سے رکا رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی سوال فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اس غرض سے آئے تھے کہ تمہارے سامنے سوال کر کے تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جائیں وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوم، وہ کسی شخص سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ سوم، اسے کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسندیدہ ہو جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 4 باتوں پر ایمان نہ لائے۔ اول، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے بارے میں گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ دوم، اس بات پر ایمان لائے کہ مرنا ضروری ہے۔ سوم، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لائے۔ چہارم، تقدیر پر ایمان لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایمان کا مزہ پا لیا جو سچے دل سے اس بات پر راضی اور خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے اور اسلام کو اپنا دین مانتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے۔
ہر عورت کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے 5 ارکان ادا کرنے چاہیے۔ ان میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی مالی توفیق حاصل ہونے پر کی جائے گی، اور حج کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے مالی توفیق کے ساتھ ساتھ محرم رشتہ دار کی موجودگی بھی لازمی شرط ہے۔ اس حدیث میں دین اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کوئی عمارت 4 دیواری اور بنیاد سے مکمل ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی عمارت حدیث میں بیان کردہ 5 ارکان سے مکمل ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہو تو وہ عمارت نہیں بلکہ کھنڈر اور ویرانہ بن جاتا ہے۔ لہذا کلمہ طیبہ بنیاد ہے، جس میں 2 اجزاء ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ پہلا جز توحید کہلاتا ہے، جبکہ دوسرے جز کا نام رسالت پر ایمان لانا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، مگر مسلمان رہنے کے لیے اسے اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق، و عمل بالجوارح، اور اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی کم ہو تو انسان مسلمان نہیں بن سکتا۔ کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ہمارا حاجت روا، مشکل کشا اور تمام محتاجوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، جن یا انسان، بت، شجر و حجر، کوئی چیز بھی اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں۔ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ نفع و نقصان کا پورا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین کو توحید کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ کی ذات میں بت یا کوئی فرشتہ یا انسان یا جن بھی شامل ہے، یا اللہ کی طرح کوئی اور ذات بھی زندگی اور موت دے سکتی ہے، نفع نقصان پہنچا سکتی ہے، روزی اور شفا دے سکتی ہے، تو اس عقیدہ کا نام شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صورت گوارا نہیں، اور نہ ہی مشرک انسان کی نجات ہو سکتی ہے، نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں معاف فرماتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور وہ معاف فرما دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس بھی شخص کے لیے چاہتا ہے، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقد ضل ضلالا بعیدا، بس بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، فقد افتری اسما عظیما، بس بے شک اس نے بہت ہی بڑا بہتان باندھا۔ یہ توحید دین اسلام کا اصل سبق ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، وہ سب اسی توحید کے سبق کو بندوں تک پہنچانے اور ان کو شرک سے روکنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے، الا نوحی الیہ، مگر اس کی طرف ہم نے یہ وحی کی، انہ لا الہ، کہ نہیں کوئی معبود، الا انا فاعبدون، مگر میں، پھر میری ہی عبادت کرو۔ کلمہ طیبہ میں توحید پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے دین کا علم عطا فرمایا، تو وہ بندوں تک اللہ کا پیغام، اللہ کی ہدایت کی روشنی میں پہنچاتے ہیں۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا اور زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ کلمہ طیبہ توحید اور رسالت کے 2 بنیادی عقیدوں پر مشتمل ہے۔ مسلمان
کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے ارکان پر عمل کرتا ہے، انہی ارکان پر باقاعدگی اور پابندی سے عمل کرنے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ اور اس کے رسول پر اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو اسلامی عبادات پر پورے یقین سے عمل کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی دل و جان سے پابندی کرتا ہے، اس کے منع کردہ احکامات سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو پھر ایمان اس کے رگ و پے میں اس طرح جاری و ساری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایمان کے اندر بہت زیادہ لذت و حلاوت محسوس کرتا ہے۔ اسے ایمان دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ عزیز ترین ہو جاتا ہے، اور وہ اس ایمان کی خاطر سر کٹا تو سکتا ہے مگر جھکا نہیں سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا وہ دوزخ میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا بلکہ اللہ کو ایک مانتا تھا اور اس کے دین کو قبول کیے ہوئے تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کے دن بندہ کے اعمال کا جو حساب ہوگا ان میں سے سب سے اول نمبر پر نماز کا حساب ہوگا۔ سو اگر نماز ٹھیک نکلی تو بندہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو ناکام ہوگا، یعنی خسارہ میں پڑے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، پاک دامن رہے اور شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو قتادہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، نماز سے کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز سے چوری کرنا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کا رکوع سجدہ پورا ادا نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، اے عورتوں، صدقہ دو، اگرچہ اپنے زیور ہی سے دو، کیونکہ قیامت کے روز اکثر اہل دوزخ تم ہی ہوگی۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا کے واسطہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے دریافت کیا، کیا تم اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ ان کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو آگ کے 2 کنگن پہنا دے؟ یہ سن کر اس عورت نے وہ دونوں کنگن اس بچی کے ہاتھ سے نکالے اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے اور عرض کیا، یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، میں اپنے پاس نہیں رکھتی، آپ کو اختیار ہے، جہاں چاہیں خرچ فرمائیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آزاد کر دی، پھر اس کا ذکر جب آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا، آزاد کرنے کے بجائے اگر یہ اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ تیرے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے کھانے میں سے خرچ کرے اور بگاڑ کا طریقہ اختیار کرنے والی نہ ہو تو اس کو خرچ کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا اور اس کے شوہر کو کمانے کی وجہ سے ثواب ملے گا، اور جو خزانچی ہے جس کے پاس رقم یا مال محفوظ رہتا ہے، اگرچہ وہ مالک نہیں ہے مگر اس مال میں سے مالک کے حکم کے مطابق جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کو بھی اسی طرح سے ثواب ملے گا جیسے مالک کو ملے گا۔ غرض کہ ایک مال سے 3 شخصوں کو ثواب مل گیا، کمانے والا، اس کی بیوی جس نے صدقہ کیا، اس کا خزانچی جس نے مال نکال کر دیا، اور ایک کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، یعنی ثواب بٹ کر نہیں ملے گا بلکہ ہر ایک کو اپنے عمل کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا، تمہارا یعنی عورتوں کا جہاد حج ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے پاس تنہائی میں نہ رہے اور ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں فلاں جہاد میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہے، چونکہ یہ جہاد فرض عین نہیں تھا،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک صحابی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا میں نے حج کو جانے کی تیاری کر لی لیکن کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں نہ جا سکی۔ اب حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ بتائیے۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تم رمضان میں عمرہ کر لو کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد انسان میں تقوی پیدا کرنا ہے، اور اگر وہ روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں کرتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، شور نہ مچائے، اور اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ یا تھپڑ سے جواب نہ دے بلکہ یوں کہہ دے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ احتساب سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہر عمل پر نگرانی رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا، تراویح اور نوافل میں مشغول رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اللہ کے نام کے ساتھ آج کے سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سبق کو مرتبہ اور میرے لیے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔